السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد۔ میرے معزز سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ نے اس پوری کائنات کو آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں جتنی اشیاء ہے، جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کے سامنے سجدہ کرو، اس کو سلامی دو۔ گویا وہ پوری کائنات نے انسان کو سلامی دی، کیونکہ کائنات پر فرشتے مقرر ہے، تو گویا پوری کائنات نے انسان کی سلامی کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس سلامی کو کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے اس احسان کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن انسان وہ ہے، عجیب ہے کہ جو اس کا دشمن ہے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ تمام کائنات پر فرشتے جو مقرر تھے، اس سب نے سلامی دی انسان کو، اور شیطان نے سلامی دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے قسم کھائی کہ میں اس انسان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، اور میں اس سے شکر کی جذبے کو نکال دوں گا۔ لا تجدو اکثرہم شاکرین، اس کی اکثریت کو تو یا رب العالمین شاکر نہیں پاؤ گے۔ تو عجیب بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے سے احسان کیا، اور جو ہمارا دشمن تھا، جس نے ہمارے ساتھ دشمنی مول لی، اور جس نے ہماری سلامی سے بھی انکار کر دیا، اس کے باوجود ہم اس محسن، محبوب، مہربان رب کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگتے ہیں۔ یقیناً ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان بڑا ناشکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدردانی نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے۔ مجھے یہاں آ کر بڑی اللہ رب العالمین جل جلالہ کی مہربانی ہے، شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ پیاری جنگل تھا، یہ جگہ یہاں کوئی ایسی چمک دمک، ویسے لوگوں، انسان جس طرح حسین چہرے، نورانی چہرے ہمارے سامنے ہیں، یہ اس وقت نہیں تھے۔ اس پر محنت ہو گئی اس جگہ پر،
اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو ایک باغبان کو بھیجا. حضرت مولانا شیخ حدیث حضرت مولانا سعید اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہاں محنت کی. اب یہاں صرف تعمیر نہیں بلکہ اس کے اندر قال رسول اللہ کی بات صدائیں سنائی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں آوازیں اٹھتی ہیں. یہاں نمازیں ہوتی ہیں، یہاں روزے رکھتے ہیں، یہاں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور لمبا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سلسلہ جاری کیا. تو یہ پہلی سنسان جگہ تھی، خام جگہ تھی، بیابان تھا، لیکن اب اس کو یہ سنور گیا. اس طرح جب انسان کا دل سنور جائے، اس کو تزکیہ کہتا ہے کہ اس کی جڑی بوٹیاں، خرابیاں، غلطیاں، حسد، بغض، نفاق، ریاکاری، یہ چیزیں دور ہو جائیں، اور اس جڑی جس انسان کے دل کے اندر خیرخواہی آ جائے، امانت آ جائے، صداقت آ جائے، قدردانی آ جائے، شکر آ جائے، تو یہ دل بہار بن جاتا ہے، یہ دل جنتی دل بن جاتا ہے. اب یہ دل شکر ادا کر سکتا ہے. اب وہ اس دل کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ ہر نعمت جو ملتی ہے، جو مجھے ملتی ہے یا کسی کو ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اور کی طرف سے نہیں ملتی. شکر کی بنیاد دل ہے. اسی لیے شیطان نے اس جذبے کو نکالنا چاہا کہ انسان کے دل سے میں شکر کے جذبے کو نکال دوں گا تو یہ باقی اس کی ساری تباہی خود بخود اس کے سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں تباہیوں سے بچائے. تو شکر دل سے شروع ہوتا ہے. شکر کیا ہے؟ اب آپ سمجھ گئے کہ ہر نعمت کو اپنے رب کی طرف سے یقین کرنا کہ جو نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ بات آپ کا عقیدہ ایسا راسخ ہو جائے کہ اس میں کوئی اشتباہ، کوئی آمیزش، کوئی خرابی پیدا نہ ہو، کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، کہ تم بس دیکھتے ہو کہ ہر چیز، ہر نعمت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، تو آپ دو کام کریں گے. ایک، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے. دوسری، جن ذرائع سے آپ کو یہ نعمت ملی ہے اس ذریعے کو بھی کیا کرو گے؟ قدر کرو گے. مثلا یہ مسجد ہے، یہ بنی ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے. کسی کے یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی براہ راست فضل و کرم ہے کہ اتنی کم عرصے میں اتنی بڑی مسجد شاندار تعمیر ہو گئی. یہ آپ مانتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. لیکن جن دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ اس کے ساتھ تعاون کریں، اگر آپ اللہ تعالیٰ زید کو اس کے لیے منتخب کرتے ہیں تو بکر کو تو منتخب کر سکتے ہیں. تو زید کو جو منتخب کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اس کو پسند دل میں ڈال دیا کہ تم یہاں یہ کرو. حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا. اب ان ذرائع کی قدردانی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدر ہے. ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کی قدردانی نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی نہیں کرتے. جس ہاتھ کو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے مل رہا ہے، جب اس کی وہ قدردانی نہیں کرتا تو اس کی پیچھے جو ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی قدردانی کیسے کرے گا؟ تو قدردانی، شکر گزاری دل سے شروع ہوتی ہے، پھر زبان پر اس کا اظہار آتا ہے. الحمدللہ تم کہو. ایک بار میں جا رہا تھا قطر میں، وہاں ایک بوڑھا عالم تھا، بہت متقی اور سنجیدہ پروقار شخصیت تھی.
تو وہاں ہر جگہ جمعہ نہیں ہوتا. جگہ جمعے کے لیے وہ حکومت کی طرف سے مساجد وہ مقرر ہوتی ہیں. تو میں جا رہا تھا اس مسجد کی طرف، وہ عالم ہمارے ساتھ مل گیا. مجھے کہا کہ کیف حالکم، تمہارا حال کیا ہے؟ میں نے کہا کہ زین، اچھا ہے. اس نے کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ مجھے اچھا جواب دیں گے، آپ نے تو مجھے بہت کمزور جواب دے دیا. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو کیا جواب دیتا ہوں؟ کہا کہ تم کہتے الحمدللہ. آپ کہتے کہ الحمدللہ. تو یہ ایک جواب تھا کہ جس سے وہ اس میں یہ سنت کے مطابق بھی ہے، اور اس میں آپ ذہن بھی آ گیا کہ میں اچھا ہوں، کیونکہ اچھائی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر راستے میں چلتے چلتے پھر راستے میں پوچھا کہ کیف حالکم، میں نے کہا کہ الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. پھر میں نے کہا کہ آپ نے کیوں الحمدللہ کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے الحمدللہ کہا کہ آپ نے میری بات پر عمل کیا. اس کو بھی مجھے اجر ملے گا کہ الحمدللہ، مجھے بھی اجر ملے گا کہ آپ کو ایک ترتیب بتائی. تو انسان کے اندرونی جذبے کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے. زبان کہتا ہے لیکن کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے. یہ بہت بار کہتا ہے کہ ما ھذا من فضل ربی، بڑی بڑی مکانات پر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہوا. لیکن پھر اس میں وہ گانے بجاتے ہیں. جب خدا کی فضل سے ہے تم گانے کیوں بجاتے ہو؟ یہ دراصل یہ ایک جھوٹی بات کرتا ہے. یہ اللہ کے فضل کو ویسے آڑ بناتا ہے، اندر سے وہ اس کی ناشکری کا جذبہ ہوتا ہے. تو شکر کی تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کو جس کے بارے میں یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق استعمال کرے، اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. جب یہ بات سمجھ آئی تو آج کل ناشکری کا دور دیکھو. مال آتا ہے ہمارے پاس، ہم اس کو مال میں کیسے غلط استعمال کرتے ہیں. اس سے ہم سگریٹ پیتے ہیں، اس سے ہم چرس پیتے ہیں، اس سے ہم وہ سنیما گاہوں میں موبائلوں کی میں غلط استعمال میں جو سم آپ ڈالتے ہو، غلط استعمال کرتے ہو، خرچ کرتے، وہ بھی تمہاری کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط استعمال، یہ تمہارا غلط مال کا غلط استعمال مال کی ناشکری ہے. مال اس لیے تم کو ملا تھا کہ تم اس سے اپنے فوائد دنیا بناؤ، دنیا کی چیزیں بناؤ، تم اس سے خوش رہو، تم سہولت کے ساتھ رہو، تمہارے بچے سہولت رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اپنی آخرت بناؤ. یہ اس کی شکر گزاری تھی. تو آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، اس کو فضول اڑاتے ہیں، فضول چیزوں میں اڑاتے ہیں. فضول چیزوں میں اڑانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اڑانا، یہ کیا ہے؟ یہ انسان مال کا ناشکرہ ہے، یہ لکنود ہے. کیا ہے؟ ناشکرہ ہے، مال کو غلط استعمال کرتا ہے، مال کو غلط استعمال کرتا ہے. یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہے. اب اس کو تم غلط استعمال کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. یہ زبان ہے، کس قدر وہ بولتی ہے، وہ یہ آپ اس کو طعن میں، تشنیع میں، گالیوں میں، غصے میں، بلا وجہ اور مختلف وہ اس سے گناہ کرتے ہو، چغلی وغیرہ، یہ اس کی ناشکری ہے. اپنی زبان کی جیسی بڑی نعمت کو تم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف استعمال کرنا کیا ہے؟ ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ آپ نے دل کے جذبہ جو تھا، زبان کا اظہار جو تھا، تو اس تصدیق کس نے کی؟ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عمل شکر کے اعمال کرو. تو یہ
مال کا شکر ہے، اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کتنی بڑی قدرت اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیے جس کی اولاد نہیں ہے۔ میں ایک دن حرم شریف میں بیٹھا تھا، میرے پیچھے مغرب کے قریب وقت تھا، ایک قصور والا ساتھی تھا، وہ کہتی یا اللہ میں وہ لالچ نہیں کرتا، زیادہ کا حرص نہیں کرتا، صرف ایک بیٹی دے دو۔ تو جب مغرب کا نماز اذان ہو گیا، ہم نے روزہ کھول دیا، تو اس وہاں لوگ پیر اور جمعرات میں روزے رکھتے ہیں، پھر اور کو بھی شوق ہوتے وہ بھی رکھ دیتے ہیں ہمارے جیسے۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو بلایا کہ آپ ایک بیٹی خدا سے کیوں مانگتے ہو، بیٹی کیوں نہیں مانگتے؟ وہ کہتے میں لالچ نہیں کرتا، میرے کوئی اولاد نہیں، میں کہتا ہوں ایک ہی بیٹی دے دے۔ دیکھیں اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، جس درخت کے اندر پھل نہ ہو وہ درخت کیا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس کی غلط تربیت کرتے ہیں۔ تو اولاد کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی صحیح تربیت کرنا کیا ہے؟ یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ اس کو غلط جگہوں پر بھیجنا، غلط وہ تعلیم دینا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اچھی تعلیم کی وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو تہذیب سکھاؤ، اس کو مکتب میں بٹھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک گزر ایک بار ایک علاقے پر ہوا، قبرستان پر ہوا، اور دیکھا کہ وہاں ایک قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس سے وہ پھر سفر پہ چلے گئے۔ جب واپس آئے تو اسی قبر کے اندر وہ قمقمے، طاقچے میں قمقمے کیا، اس کہتے ہیں وہ بلب جیسا آج کا ہے، وہ روشن تھے، بڑے آدمی، وہ خوش تھے، اس میں حشاش بشاش تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو فرمایا کہ یہ بندہ گناہ گار تھا، اس کو گناہوں کی سزا مل رہی تھی، تھا مسلمان، لیکن اس کا بیٹا مکتب میں گیا اور وہ اس نے استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھایا کہ کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے حیا آ گئی کہ اس کا باپ تو زمین کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور زمین کے اوپر اس کا بیٹا میرا نام لے رہا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا نام سکھاؤ، اس لیے پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر روشن کیا۔ تو اس کی قدردانی یہ ہے کہ بیٹوں کو صالح بنا دیں، نیک بنا دیں، اس کی قدردانی ہے۔ منصب ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بادشاہی دی، اللہ تعالیٰ نے تم کو افسری دی، افسر بن گئے۔ اب اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کی جو لوازم ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو تو پوری کرو، یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ تو میرے سامنے بہت حسین چہرے علماء کے بیٹے ہیں، اب یہ عالم ہو رہے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ علم اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیا جو لوگ جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے، جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ جملہ جانتے ہیں اس میں کتنا زور ہے، کتنی قوت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلان و فلان بھی برابر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آسمان و زمین کا فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ تو آپ یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے تو پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، پھر اس انسان میں تم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا دیا۔ کتنی بڑا قدردانی ہے، اتنا بڑی بات ہے کہ آپ اس کی تصور نہیں کرتے۔ میرے ساتھ ایک آدمی مسلمان ہوا، ہندو تھا، میرے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوا، مسلمان پہلے ہوا تھا، لیکن میرے ساتھ اس کی محبت ہو گئی۔ میں قطر میں تھا، وہ آتا جاتا تھا، تو ایک دن میں نے حالات پوچھی، اس نے کہا کہ میرے 4 بیٹے تھے اور والدہ وفات ہو گئی تھی، باپ بھی وفات ہو گیا تھا، چچا تھا، بیوی تھی۔ جب میں مسلمان ہوا تو ان سب نے مجھ سے
بیکاٹ کر دیا، مجھے گھر سے نکال دیا، ہمارے علاقے میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آیا، وہ مارے قطر میں پہنچ گیا، یہاں آ گیا تو میرے دل میں ترس آیا کہ اس کو کوئی چندہ ہونا چاہیے۔ تو عشاء کے بعد اس طرح مجھے مطلب نہیں تھا، وہ تو چھوٹی سی مسجد تھی، لیکن بہرحال وہ مسجد چھوٹی سی مسجد بھری ہوئی تھی۔ عشاء کے بعد میں نماز سے پہلے اٹھنے لگا تو یہ میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس نے مجھے نیچے بٹھا دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، آج صاحب بیٹھ جائیں۔ جب نماز ہو گئی تو میں نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں روکا؟ اس نے کہا کہ تم میرے لیے چندہ کرتا تھا۔ میں نے کہا بات تو یہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، بات بتاتا ہوں۔ جب سے میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ پوری کائنات مجھے ایسی نظر آ رہی ہے جیسا کہ پوری ایک گاڑی ہے۔ اب اس بیچارے کے سامنے یہی ایک مثال ہو سکتی تھی کہ ایک پوری گاڑی ہے اور اس کی چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ایک ہی ہے، وہ چلاتا ہے اس کو، اس کا ڈرائیور ہے وہ اور میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ کس قدر مشقت سے مسلمان ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم معاشرے سے کٹ جائیں گے، پھر ہمیں گھر سے جدا کیا جائے گا، پھر ہمیں بیوی نہیں ملے گی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور آپ کے اسلام پر تمہارے ماں باپ خوش ہیں، کتنی بڑی شکر کی بات ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے مخلوق کو چھوڑ کر خالق کے سامنے سجدہ لگاتے ہو۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کام کے لیے چن لیا کہ یہ میرے بندے میرے کام کریں گے۔ دیکھیں یہ MNA جو بن رہے ہیں، MPA جو بن رہے ہیں، یہ کتنے سال کے لیے بن رہے ہیں مجھے پتہ نہیں، 5 سال یا 4 سال، 5 سال کے لیے بن رہے ہیں۔ 5 سال کے لیے یہ حکومت کے نمائندے بنتے ہیں۔ جب اگر کوئی MNA بن جاتا ہے تو وہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ حکومت کی نمائندگی کرتا ہے، اس کی پیغامات پہنچاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی فنڈ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، بعض جگہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، پھر کبھی پاس ہوتا ہے کبھی فیل ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خود منتخب فرمایا کہ تم میرے احکم الحاکمین ہے، کہ میرے نمائندے بنو گے، میری دین کے نمائندے بنو گے، تو اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے، اور تم پاس ہی ہو۔ اب یہاں سے آپ اب ذمہ داریاں سمجھیں آپ کہ آپ کی کتنی بڑی ذمہ داریاں ہے۔ یقیناً علم سے، عالم سے کوئی بہت بڑی وہ کہ بہت منصب ہے، یہ جرنلوں سے، کرنلوں سے، یہ DC وغیرہ سے، یہ دنیا کی جتنے مناصب ہیں اس سے سب سے اونچا منصب علم ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس منصب کی شکر کریں، کوئی ذمہ داری پوری کریں۔ اس وقت میں، اس زمانے میں جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ ہماری مسلمانوں کی سرحدوں پر یلغار ہے، ہمارے دین پر، دین کے عقائد پر یلغار ہے، اور یہ دجالی قوتیں روز روز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ ذمہ داری یہاں سے سوچو سمجھو، آپ کو اللہ رب العالمین بہت بڑا مقام بخشا ہے، اللہ تعالیٰ اور مقام بخش دے تم کو، لیکن اپنی ذمہ داری کو پہنچو سمجھو۔ اگر نہیں سمجھیں تو یقیناً جس طرح یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بہت بڑی درجات ہیں اور بہت بڑی فضیلت ہے، اگر آپ نے اس کی ذمہ داری کو پوری نہیں کی تو آپ عوام سے بڑے بدتر ہوں گے۔ اگر عوام
دنیا کے پیچھے بھاگتی ہے تو اس بیچاروں نے دنیا دیکھی ہے، اس نے آخرت کی بات کو نہیں پڑھی ہے، وہ آخرت کو نہیں سمجھے ہیں زیادہ۔ آپ زیادہ اللہ کو سمجھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر ایک آپ کا بیٹا ہے، ایک بڑا بیٹا ہے جو سمجھدار ہے، جس کو تم نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے، اور ایک دوسرا آپ کا بیٹا ہے وہ چھوٹا سا بچہ ہے، دونوں غلطی کرتے ہیں، تم کیسے خفا ہوں گے زیادہ بڑے بیٹے سے جو سمجھدار ہے؟ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ سے بڑی پوچھ کرے گا۔ آج کل نبی کے حدیث شریف میں آتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ 2 خیمے بن جائیں گے۔ ایک خیمہ ایسے لوگوں کا بن جائے گا جس میں وہ لوگ ہوں گے کہ صرف ایمان ہوگا، لا نفاق فیہ، اس میں نفاق نہیں ہوگا۔ دوسرا فسطاط، دوسرا خیمہ وہ نفاق کا ہوگا، اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ ایسی حالت میں ہم آ چکے ہیں، یا سراسر نفاق ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، ایک طرف حقیقت ہوتی ہے، حقیقت کی طرف لوگ جانے والے لوگ بہت کم ہے۔ تو آپ علماء کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کریں، اور یہ اس وقت ہوگا کہ تمہارے دل بھی مصفح ہو، جس سے آپ نے ظاہری علم حاصل کر دیا، اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ الحمدللہ یہ مدرسہ صرف وہ مدرسہ نہیں ہے کہ صرف آدمی اس میں ظاہری علم حاصل کرتا ہے۔ ظاہری علم لوگ جامعہ ازہر میں حاصل کرتے ہیں، جامعہ ازہر میں لوگ جاتے ہیں، وہاں علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہاں وہ عالم بنتے ہیں، لیکن جب وہ فارغ ہوتا ہے اس کا سر ننگا ہوتا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ کے وہاں مصر کے علماء کی داڑیاں نہیں ہوں گی، اس کی وہ پینٹ شرٹ میں چلے رکھیں۔ اس نے یہودیوں کے، انگریزوں کی تہذیب کو اپنایا ہے۔ آپ ان کو دیکھو گے کہ اس کے ساتھ بیوی بھی جائے گی، وہ بھی اس سے زیادہ ننگی ہوگی۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ سنا پڑا ہے کہ داڑھی چھوڑو، داڑھی چھوڑنا نبی کے وسلم کی باتوں کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، پڑھایا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندرونی سٹیم نہیں ہے، کس کے اندر کیا ہے؟ وہ اندرونی شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ کو یہاں بلایا، آپ نے سبق پڑھا۔ یہ صرف مدرسہ نہیں ہے، یہ خانقاہ بھی ہے۔ یہاں جب اندر جاتے ہو تو لکھا ہے مدرسہ، خانقاہ، مسجد، 3 چیزیں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ خانقاہ کا مطلب یہ ہے کہ علوم 2 قسم کے ہیں، علوم 2 قسم کے ہیں۔ ایک علوم وہ ہے جو آپ کی رہنمائی کرے گا، اور ایک علوم وہ ہے جو تم اس کو پر چلائے گا۔ اس کے ایک ہے حالی علوم، ایک ہو قالی علوم۔ قالی علوم زبان سے حاصل ہوتی ہیں، قالی علوم وہ تحریر سے سمجھائی جا سکتی ہے، قالی علوم وہ آڈیو سے، ویڈیو سے بچو، آڈیو سے کیا ہو جاتے ہیں، اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ موبائل میں کوئی وہ تقریر کر رہا ہے یا کوئی درس، بعض لوگوں کی دروس جو ہوتے ہیں وہ موبائلوں کے اندر آ چکی ہیں، وہ لوگ سنتے ہیں، اسے حاصل کرتے ہیں۔ یہ قالی علوم ہے۔ حالی علوم کا طریقہ قطعا نہیں ہے۔ حالی علوم وہ میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے علاقے میں آڑو ہوتا ہے، یہاں بھی آڑو ہوتا ہے، بہرحال تو ہمارے علاقے میں آڑو ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ آڑو نہ ہو، اسی جگہ میں بھی جاؤں، وہاں میں دیکھوں کہ ایک گنوار بیٹا ہے، لڑکا ہے، اس کو لوگ آڑو سمجھاتا ہے، تو ایک نے آڑو کے اوصاف بتا دی کہ یہ اوصاف ہے آڑو کے، دوسرے نے کہا کہ یہ ہے، بلکہ کسی نے ویڈیو بتایا کہ دیکھو اس طرح ہوتے ہیں، تو کیا اس کو آڑو کی فوائد حاصل ہوں گے؟ اور وہ واضح آڑو کو سمجھ جائے گا؟ نہیں۔ پھر میں اس کے پاس جاتا ہوں، میرے جیب میں ایک آڑو ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ بیٹھے یہ کھاؤ، تو کہتے ہیں بڑا مزہ ہے، کہ یہ آڑو ہے، کیا ہے؟
جو تم نے پڑھا سیکھا، تم نے آڈیو میں دیکھا، ویڈیو میں دیکھا، یہ وہ چیز ہے جس کی یہ جو تم کو پڑھایا گیا۔ اس طرح حجی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑے علوم حاصل کیے تھے، لیکن ہم نے اس علوم کا مزہ نہیں چکھا تھا، اس کی حقیقت کو نہیں پہنچے تھے۔ ہم نے آڑوں کے فضائل سنے تھے، لڈو وغیرہ کے، لیکن لڈو کی دکان پر نہیں گئے تھے، اور جس کے پاس لڈو تھے اگرچہ اس کے پاس شاید اس کے اوصاف اس کو معلوم نہ ہو کہ لڈو کی یہ اوصاف ہے، لیکن اسے ہم نے اڈو کھلا دیے کہ یہ ہے اڈو کھلا کھاؤ۔ تو حالی علوم سے آپ کو کیا آ جائے گا؟ آپ کو دین پر عمل کرنا آ جائے گا، تم کو ذوق آ جائے گا، آپ کے دل چمک جائیں گے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تزکیہ کو، الحمدللہ آپ کو کچھ ہو چکے، آپ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اس کے لیے مستقل آپ ترتیب کریں اور آئیں جائیں اور اس کام کو سیکھیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کام کو سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں، پھر آپ دنیا پر فرخ نہیں ہوں گے، پوری دنیا آپ کو لوگ پیش کریں گے، لیکن رب العالمین کا حکم دوسرا ہو تو آپ پوری دنیا کو ایسی لات مارو گے کہ تم کو اس ٹیشو لگے گا، یہ ٹیشو ہے۔ پوری دنیا کی مال دولت، یہ حکومتیں، یہ منصبیں، یہ وزیر اعظمی اور یہ بڑی بڑی عہدے، آپ کو یہ بڑی چیز ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن اگر آخرت کے مقابلے میں آ جائیں آپ کو یہ ٹوشی نظر آئے گا، یہ ٹیشو، اس سے آگ بھی تم صاف کرو گے۔ تو اس کے لیے دل بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے، ہر قسم کی آفات سے بچائیں۔ مجھے یہ آج بڑی کام ہے، دستر بندیاں ہے، اس کے بعد پھر نماز ہے، نماز کے بعد پھر نکاح ہے، ذکر ہے انشاءاللہ، لیکن ساتھ ہی نے کہا کہ ہمیں شوق ہے کہ دور حدیث والوں کو اجازت دے دیں۔ تو میرے خیال میں حضرت شاہ صاحب کی اجازت کے بعد میری اجازت ایسی ہوگی جس طرح آدمی شاد کے بعد چقندر کا ہے، تو پھر چقندر کڑوا لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میٹھی چیز کھائیں پھر اس کے بعد آپ پھیکی چیز کھائیں، تھوڑا سا میٹھی بھی ہو لیکن وہ آپ کو کڑوی نظر آئے گی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا شوق ہے، میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آپ کو ایک حدیث پڑھے، انما الاعمال بالنیات، پڑھے آپ لوگ۔ ایک یہ پڑھ لے، انما الاعمال بالنیات۔ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التميمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے حدیث پڑھی ہے، بخاری شریف دونوں جلدیں، ترمذی شریف یہ دونوں جلدیں ہم اس سے پڑھی ہے، باقی دوسرے اساتذہ سے پڑھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ استاد جس آپ نے حضرت شاہ صاحب سے وہ حدیث پڑھی اس کی اجازت آپ کو مل گئی، ان کو جن حضرات نے اجازت دی وہ بھی آپ کو مل گئی۔ ایسا ہوا نا، کیونکہ وہ تو آپ استاد ہیں۔ اس طرح وہ ہمارے استاد تھے، انہوں نے عرب میں پڑھا تھا، وہاں بھی اس کو وہ اجازت حاصل ہو چکی تھی، تو اس کی اجازت کے ساتھ وہ اجازت بھی ہمیں مل گئی۔ دوسری، میں ایک دن وہاں شاہو عام میں گیا تھا، چونکہ میرے زیادہ
دیہاتی لوگوں کو زیادہ سوچ نہیں ہوتا، اس کا سوچ محدود سا ہوتا ہے. تو میں دیہاتی ہوں، میں کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ مجھے اجازت دے دو، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے یہ چیزیں. تو آپ لوگوں سے ہم نے سیکھ لیا. تو وہاں میں گیا تھا، تو وہاں انہوں نے مجھے وہ دیا. ایک صاحب آیا تھا، عبد الحلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شاگرد تھا، اور اس سے اس نے حدیثیں پڑھی تھی. تو وہ وفات ہو گیا چند سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال. تو وہ خود اس نے تیار وہ سند بنایا تھا، اس وہاں جلسے پر آیا تھا، اس کا خیال تھا کہ یہ بھی آئے گا، تو اس نے مجھے اجازت وہ لکھا ہوا دے دیا کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. تو بھی اس نے اجازت دے دی. ایک بار میں دارالعلوم حاضر ہوا، شیخ الاسلام ہے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب میرے استاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت شکر ہے، بہت میں کیا شکر ادا کروں کہ ہمیشہ ہم نے استادوں نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے. ہمیشہ ایسی محبت کی ہے کہ میں لوگ بھی حیران ہوتے تھے کہ کیسے استاد ہیں، ان کے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں، رشک بھی کرتے تھے. تو استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب میرے ساتھ محبت کرتے تھے. لیکن مجھے خود بھی فرمایا کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. حالانکہ وہ ایسی باتیں بہت نہیں کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی بڑی باتیں جچی تلی اور بڑے نپی تلی ہوتی ہے. لیکن میرے دل میں اس کے بارے میں شوق تھا کہ مجھے یہ اجازت دے دے. تو پھر اس نے وہاں اس مجلس میں حضرت مولانا مفتی کائنات کاخل صاحب تھے، مفتی زبیر شاہ صاحب بھی تھے ہمارے بیٹے. تو انہوں نے باقاعدہ پھر گیا، وضو کیا، بڑے اہتمام سے آیا. تو اس نے مجھے ہمیں بتایا کہ مجھے وہ جو اس کے شیوخ تھے، اس کے علاوہ جو اس کو وہ تو باہر بہت پڑھتے ہیں، تو اس کو بہت سے علماء نے اتنی کتاب دے کر اس میں اس کو کیا اجازت دی تھی. وہ کتاب بھی مجھے دے دی، کیونکہ اس میں نام بڑا مشکل تھا. تو کتاب ایک مجھے دے دی، ایک کاخل صاحب کو دے دی، ایک زبیر شاہ صاحب کو دے دی، اور ہمیں وہ کتاب دے دی مجھے کہ جو اس کو ان کے ہاتھ سے ملی تھی. پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ میری شیخ بھی تھی، لیکن جب وہ مجھے اجازت دے رہے تھے اس وقت میں سبق نہیں پڑھا تھا، علم نہیں کیا تھا. شیخ اللہ بس عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ قبر کو نور سے بھر دیں. لوگ بھی حیران تھے کہ نے علم کیا ہے، دیہاتی آدمی ہے، وہاں سے آ گیا. تو جب وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ فیصل آباد میں آئے تھے تو اس وقت میں مشکات کو پہنچ گیا تھا، مشکات شریف کی. وہاں اس وقت درجہ بندیاں کم تھی، اس طرح مشکات شریف تھے. ہم وفاق میں ہم نے امتحان بھی دیا تھا، لیکن وہاں اس طرح منظم طریقے سے نہیں تھے. تو میرا آخری سال تو نہیں تھا، آخری سال سے پہلے سال تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ علماء ہیں، جو لوگ مشکات تک آئے وہ بھی بیٹھ جائیں، میں اس کو اجازت دیتا ہوں. تو اس میں بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا. تو حضرت نے مجھے بھی سب کو اجازت دی، میں بھی شامل تھا، جیسا آپ میں اجازت دے رہا ہوں. تو انہوں نے بھی اجازت دی. تو مجھے جتنی اجازتیں ملی ہیں اس سلسلے میں حدیث میں وہ سب وہ حدیث کی اجازت آپ کو دیتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس کو اکابر کی روشنی میں آپ حدیث پڑھاؤ گے.